شامی صاحب، ایبی گیٹ کا معاملہ ہو، اس میں ظاہر تعریف ہوئی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بات وہیں سے شروع ہوئی جب پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کا نام لیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی، شکریہ ادا کیا پاکستان کا، اور اب پھر اس طرح کی کارروائیاں جس میں منشیات کی اسمگلنگ جو ہے وہ روکی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم خاطر جمع رکھیں شامی صاحب کہ اب یہ تاکید کر دی ہے انہوں نے، جنگ نہیں ہوگی، غلطی کوئی نہیں کرے گا بھارت. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے برملا یہ بات کہی اور کہا ان کی جو نریندر مودی ہیں ان سے بات چیت جاری ہے، اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم روس سے مزید تیل نہیں خریدیں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ روس سے تیل خریدنا بند کیا جائے. جو روس سے تیل خریدا جا رہا ہے اس سے اس کی اکانومی جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ یوکرین کی جنگ جو ہے جاری رکھنے کے قابل ہے. تو چائنا پہ تو ان کا بس نہیں چل رہا، لیکن انڈیا جو ہے ان کا جو ٹیرف لگائے یا پھر اس پریشر ڈالا، تو اب انڈیا کی طرف سے ایسی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم یہ تیل کا خریدنے کا معاملہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں گے، تاکہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو تجارت ہے وہ جاری رہ سکے، اور بھارتی معیشت جو دباؤ میں آ گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیرفز کی وجہ سے، اس کو نکالا جا سکے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ پاکستان کے ساتھ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے، یعنی امن جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ بھی اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. ان کے جو جذبات ہیں، ہر پاکستانی جو ہے اس میں شریک ہے، کیونکہ جنگ جو ہے پاکستان کی خواہش نہیں ہے، نہ ہی پاکستان انڈیا سے جنگ چاہتا ہے، نہ اس کی آرزو رکھتا ہے. پاکستان تو چاہتا ہے کہ پرامن ماحول رہے اور دونوں ہمسایہ ممالک باہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تنازعات کو طے کر لیں. اور بلاول بھٹو زرداری جو تھے، جب پاکستان کے یعنی نمائندے کی حیثیت سے مارکہ حق کے بعد بیرونی دنیا میں گئے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں، تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے کہ ISI اور را پر مشتمل ایک جوائنٹ کمیشن بنا دیا جائے، کوئی جوائنٹ میکنزم ہو، تاکہ جب بھی کوئی دہشت گردی کی واردات ہو اس کا جائزہ لیا جا سکے، اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جا سکے، ان کی نشاندہی کی جا سکے. لیکن انڈیا نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی. اچھا، صحیح. اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو ایک تلخی پیدا ہوئی، اس میں یہ جوائنٹ میکنزم جو ہے اس پر اتفاق ہو گیا ہے. ترکیے اور قطر کی مداخلت کی وجہ سے یا موجودگی کی وجہ سے دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ملک میں وہ دار اندازی کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر کوئی دار اندازی ہوگی تو اس کی سرویلنس کے لیے اور مانیٹرنگ کے لیے ایک مشترکہ میکنزم بنائیں گے. اور پاکستان آج بھی جو پاکستان کی افواج ہیں، مسلح افواج، ہماری بحریہ ہو یا فضائیہ ہو یا بری فوج ہو، انہوں نے اپنی جو پیشہ ورانہ ان کی صلاحیت ہے اور استعداد ہے، اس کو تو پوری دنیا میں اس کا اعتراف کیا جاتا ہے. صحیح. اور اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے اور اپنی اہلیت کے اعتبار سے پاکستانی فوج دنیا کی صف اول کی فوج، بلکہ کئی نمبر 1 فوج شمار ہوتی، نمبر 1. ٹھیک ہے. اور آج ہماری نیوی نے ایک کارروائی کی ہے، اور اپنے دوسرے جو ممالک ہیں 47 ممالک، ان کے ساتھ مل کے اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور جو منشیات ہیں ان کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اس کو قابو کیا ہے، اور جہاز جو لے کے جا رہا تھا اس کو انہوں نے روکا ہے، اور پوری دنیا میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کی نیوی کو. اور آج ہی پاکستان کی افواج نے یعنی جو افغانستان سے جو دار انداز جو تھے وہ آنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی سرویلنس ہو رہی تھی، تو ان کی نشاندہی ہو گئی اور وقت ان پہ کارروائی ہوئی اور ان کو جہنم رسید کیا گیا، اور ان کا جو اسلحہ ہے
اور جو بھی ان کے ٹولز تھے ان کو بھی تباہ کر دیا گیا. باجوڑ اور دالبندین میں شامی صاحب یہ کارروائی ہوئی ہے. ہاں تو اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو اس کے لیے تیار ہے. پاکستان انڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس میکنزم پہ تیار ہو جائے, اور پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ بھی تیار ہیں